اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ اور اس کی اپلوڈنگ کا سلسلہ قربتاً اللہ انشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایماندارو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، من یرتد جو پھر جائے گا، منکم عن دینہ اپنے دین سے، تو کچھ پرواہ نہیں، پھر جائے، کچھ پرواہ نہیں، پھر جائے، عن قریب ہی اللہ ایسے لوگوں کو ظاہر فرما دے گا جنہیں اللہ دوست رکھتا ہوگا، ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو اللہ ظاہر کر دے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اور جنہیں اللہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ قوم بھی، وہ لوگ بھی اللہ کو دوست رکھتے ہوں گے۔ ایمانداروں کے ساتھ منکسر اور کافروں کے ساتھ کڑے خدا کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے، وہ ایسی قوم ہوگی، اور کچھ افراد، کچھ لوگ، کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے پاک نیک اچھے لوگ، ولی ہستیاں پیدا فرمائی ہیں کہ بذات خود وہ ایک شخص، ایک شخصیت ہی ایک قوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی تفصیل حاشیے پر موجود ہے، ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو فرمایا ایمانداروں کے ساتھ منکسر اور کافروں کے ساتھ کڑے خدا کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تو بڑی گنجائش والا واقف کار ہے، بے شک، اور اللہ تو بڑی گنجائش والا واقف کار ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جہاں پر لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو یہاں پر نشان دیا ہوا ہے اور اس کی ڈیٹیل حاشیہ پر موجود ہے قرآن کریم میں، تو ہم ابھی پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا جی، اگرچہ اس آیہ مبارکہ کی شان نزول میں اختلاف ہے، اختلاف ظاہر ہے، کچھ سنی علماء ہیں، کچھ شیعہ علماء ہیں، کچھ اہل حدیث علماء ہیں، یعنی مختلف علماء کی اپنی آراء ہوں گی، اور بعض اقوال کے موافق حضرت علی علیہ السلام کی شان میں، حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ آیت مبارکہ۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو جو صفات خداوند عالم نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں، اس کا سچا مصداق آپ مولا علی علیہ السلام کے سوا اصحاب رسول میں دوسرا نہیں ہو سکتا، بالکل بے شک۔ اور اسی وجہ سے جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قلعہ خیبر کسی طرح فتح نہیں ہوتا تھا اور محاصرہ کو 18 روز گزر چکے تھے، شیخین شکست کھا کر لوٹ آئے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کو سردار بنا کر مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، تب خیبر فتح ہوا۔ تو اس وقت جو الفاظ
مولا रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक़ में इरशाद फरमाए थे, वो इस आया मुबारका में इस आयत की तफसीर हैं। वो जो इरशाद मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस आया मुबारका की तफसीर हैं। और साहिब मायंतिक़ु अनिल हवा ने, यानी वो शख्सियत सैयदुल अंबिया जो अपनी मर्ज़ी से बोलते ही नहीं हैं जब तक अल्लाह की वही ना नाजिल हो जाए। अल्लाह की वही हो तो वो फिर इरशाद फरमाते हैं, साहिब मा यंतिक़ु अनिल हवा ने इसी आयत को ज़रा सा तग़य्युर देकर दूसरे लफ्ज़ों में यानी तफसीर फरमा दी। गोया मकसूद ये था कि महज खुदा ही ने गवाही न दी, बल्कि मैं भी गवाही देता हूँ। और अल्फाज हदीस में मौजूद हैं, ला अतयनर रोया गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु यफ्तहिल्लाहु अला यदैहि। क्योंकि यहाँ पर ये जो अल्फाज हदीस मुबारका के तहरीर हैं, इनके ऊपर वो आराब नहीं लगे हुए, जिसकी वजह से पढ़ने में ज़ाहिर है मैं अरबी तो इतनी बहुत ज़्यादा नहीं जानता कि बग़ैर आराब के सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकूं। बहरहाल अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले हैं। तो इसका तर्जमा भी फरमाया, मैं इस लश्कर का आलम कल उस शख्स को दूंगा, तर्जमा है, जो हमला करने वाला होगा, हमला कुनंदा होगा और भागने वाला ना होगा। आहा, भागने वाला ना होगा। रजुलन यानी मर्द होगा, करार ठहर कर जंग लड़ने वाला होगा, गैर फर्रारिन भागने वाला ना होगा, और अल्लाह और उसके रसूल का दोस्तदार होगा और अल्लाह और रसूल उसके दोस्तदार होंगे। यानी अल्लाह और रसूल उस शख्स से मोहब्बत करते होंगे और वो शख्स भी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा, और उसी के हाथ पर अल्लाह इस किला को फ़तह करेगा। अल्लाह इस किला को फ़तह करेगा। अब फ़तह मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों हुआ, और इस फ़तह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का फ़तह करना करार दिया। तो क्योंकि नफ्स रसूल भी हैं मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और नफ्सुल्लाह भी हैं, अल्लाह का नफ्स भी हैं, और सिर्फ़ नफ्सुल्लाह नहीं हैं, यदुल्लाह भी हैं, ऐनुल्लाह भी हैं, उज़्नुल्लाह भी हैं, और वजहुल्लाह भी हैं, असदुल्लाह भी हैं। तो ये सारे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिर्फ़ ये खिताबात अलक़ाबात नहीं हैं, ये यकीनी तौर पर हर तरह के अज़ीम मानों में वो हैं, और इनकी डिटेल उलमा बताते रहते हैं और हम बड़े लुत्फ़ से सुनते हैं। तो ये सारी आया मुबारका मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाजिल हुई। अगरचे इस तमन्ना में बहुत से लोग थे, मगर आपने अलम हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही अता किया, और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैबर जाकर फ़तह किया। और वो जंग खैबर ऐसी जंग मौला ने फ़तह की कि वहाँ से इतना माल गनीमत मिला कि तमाम सहाबा जो गरीब थे सारे गनी हो गए और गनी रहे, और उनके पास क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा सोना, और खैबर के 2 दरवाज़े थे, दोनों सोने के बने हुए थे, और कितने लोग मिलकर, कहीं 40 का ज़िक्र है, कहीं बहुत ज़्यादा का ज़िक्र है, कि मिलकर वो एक दरवाज़े को पहले खोलते थे फिर दूसरे को खोलते थे। तो एक दरवाज़ा तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उखाड़ के फेंक दिया, और उलमा बताते हैं कि वो तो अभी तक वापस ही नहीं आया। जहाँ भी गया होगा, जिस कायनात के किसी हिस्से में गया होगा, पहुँचा होगा, तो ये मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये भी एक करामत है और मौजज़ा है, उनके पाक हाथों से ये ज़ाहिर हुआ। और एक दरवाज़ा सोने का था, जो दोनों दरवाजे सोने के थे, एक तो गया,
ایک جو دوسرا تھا اس کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے لیے وہ لے آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک سے پھر وہ سونے کا دروازہ آپ کے ہاتھوں کی برکت سے آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ توڑ توڑ کے تقسیم کیا، اور جتنے افراد میں یہ تقسیم ہونا تھا یہ اتنے ہی افراد میں اتنے حصے کیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ہر حصہ عدل مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں اور معجزہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہ ہر حصہ برابر برابر آپ نے اپنے ہاتھوں سے سونے کا توڑا اور پھر برابر برابر تقسیم بھی کیا، اور مولا خود اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گئے کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو مولا ہیں اور امام المتقین ہیں۔ بہرحال بہت سارے فضائل ہیں خیبر میں، اور ہر واقعہ میں جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 12 ائمہ 14 معصومین، تمام شخصیات اور اس پورے گھرانے کے جو بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، سارے ہی عظیم ہیں، ان کی عظمتوں کے ہم اندازے نہیں لگا سکتے، ہماری عقلیں بڑی کم ہیں اور ان کی شان بہت زیادہ ہے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ ان کی شان اور فضائل کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی واضح ہے کہ وہ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں اور سب سے پہلی مخلوق ہیں، اور اللہ نے انہیں خلق فرمایا اور ان کو خلق کرنے کے بعد اللہ اکبر کہلایا، اور تکبر اللہ کی ذات کو تکبر زیب دیتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات مبارک پر تکبر کرتے ہیں کہ میں نے ان 14 کو خلق کیا ہے، اور یہ 14 پھر مجھے سجدہ کرتے ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔